السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. हर किस्म की तारीफ अल्लाह खालिक व मालिक के लिए खास है, जिस खालिक ने हमें अपने घर में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। वो सलाम
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر حضرات، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 165 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ خالق و مالک نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوران زندگی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ماں کی آنکھ کا تارا ہے، کوئی باپ سے محبت کرنے والا ہے، کوئی بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا ہے، اور کوئی دنیا کی شہرت اور عزت سے محبت کرنے والا ہے، اور کوئی اللہ کے برابر جن کو شریک بنایا جاتا ہے وہ اولیاء ہیں، ان سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا انداز اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن ہونا اس طرح چاہیے اے ایمان والو جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں۔ ماں سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی اتنی عقیدت نہیں ہے جتنی اللہ کی عقیدت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ محبت، الفت، اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کے دل میں بہت زیادہ اللہ کے بارے میں محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جن کا مرنا، جن کا جینا، زندگی گزارنا یا کسی کے ساتھ محبت کرنا کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایمان والے ہیں۔ آج ہم اسی عنوان کے تحت بات کریں گے کہ اللہ کی محبت ہمیں کیسے مل سکتی ہے، ہم اللہ کی محبوب کیسے بن سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ اللہ کی نظروں میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا والے محلے میں رہتے ہوئے اہل محلہ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ عزیز رشتہ دار اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ خود اللہ پیار کرے، جس کے ساتھ اللہ محبت کرے۔ آج وہ ایسے ذرائع ہیں جن کے کرنے سے ہم سب کو اللہ کی محبت مل سکتی ہے۔ سامعین حضرات، سب سے پہلا اصول اور عمل ایمان اور یقین ہے۔ ایمان، جس کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ایمان کو پسند کیا ہے تو اللہ خالق و مالک نے کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نفرت کی ہے کفر سے، نافرمانی سے، اور اللہ خالق و مالک نے فسق سے نفرت کی ہے۔ محبت کی ہے تو ایمان کے ساتھ کی ہے یا ایمان والوں کے ساتھ کی ہے۔ جس کا ایمان ہے اور وہ ایمان والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی محبت شامل حال ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہے، اللہ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ہمیشہ محبت تین بنیادی اصولوں پر ہوتی ہے۔
یا کسی کے جمال پر ہوتی ہے یا کسی کے احسان پر ہوتی ہے یا کمال کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ کائنات میں کوئی ذات خوبصورت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ کوئی کمال اور اکمل والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے زیادہ جس کے ہم پر احسان ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے احسان ہیں۔ جو بھی آج دنیا میں کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، خود بخود اس کی طبی طور پر اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اس نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، ہماری غذا کے لیے بندوبست کیا، بے شمار احسانات۔ کیا اس خالق کے لیے ہماری محبت خالص نہیں ہے؟ آج ہم نے خالص کرنا ہے تو اس خالص کرنے کے لیے ہم نے ایک ذات کا انتخاب کرنا ہے، وہ ہے صرف اللہ کی ذات۔ ہم نے صرف اس کو سمجھا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، لوگوں اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو خوبصورت رہتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لوگوں، اللہ خالق و مالک بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ پہلا عمل انسان کا ایمان ہے، جس کا ایمان مکمل ہے، جو ایمان والا ہے اللہ کی محبت اس کو شامل حال ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے ہم کیسے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن اس طرح ہے کہ ایمان والا محبت کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، صرف اس لیے من احب للہ ومن ابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استكمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اور اسی کے ساتھ نفرت کی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ومنع للہ، کسی چیز کو روکا ہے صرف اللہ کی خاطر، اور کسی کو کچھ چیز دے دی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرے رسول نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ خالق و مالک اس کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میں نے راضی کرنا ہے تو اللہ کو، میں نے کسی کو دینا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے کسی سے نفرت کرنی ہے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے رسول نے فرمایا اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اپنے ایمان کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمائے۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ لے چکی ہے، دنیا کی شہرت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے، نکل چکا ہے تو ہمارے دلوں سے ایمان نکل چکا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اس یقین کو محکم کرنا ہوگا، اس یقین کو پختہ کرنا ہوگا، تو پھر دیکھنا اللہ کی محبت ہمیں کیسے ملتی ہے۔ دوسرا وہ اصول جس سے اللہ کی محبت ہمیں ملے گی وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، تم اللہ کے عہدوں کو توڑو نہیں بلکہ ان کو جوڑو، ان کو پورا کرو۔ اور دیکھو واتقوا، تم اللہ سے ہر پل ہر ساتھ ڈرتے رہو، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں تقوی کی دولت آ جاتی ہے، جو تقوی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ایسے پرہیزگاروں کو، ایسے متقین لوگوں کو
اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ پتہ چلا اللہ ایمان والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں پرہیزگاری نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں پرہیز نہیں ہے، گندگی سے، برائی سے، فحاشی سے، زنا سے اور دنیا کے سود اور جواری اڈوں سے پرہیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت سے ہم محروم ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتے۔ اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، دنیا میں دنیاوی جتنی غلیظ چیزیں ہیں ان سے نفرت ہمارے دلوں میں آ جائے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سامعین حضرات، 5 صفات ہیں جو اللہ، جس میں 5 صفات ہوتی ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد، اے ایمان والو، من یرتد، اگر تم پھر جاؤ، مرتد بن جاؤ، عن دینہ، اپنے دین سے دور ہو جاؤ، فسوف، ان قریب اللہ خالق و مالک، یأتی اللہ، ایسی قوم لائے گا، بقوم یحبہم، جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، ویحبونہ، پھر اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ میرے اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کی عزت کرنے والے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ بہت زیادہ سخت رہتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اور ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جن کے دلوں میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، خوف رکھتے ہیں تو اللہ کا رکھتے ہیں، اور اسی طرح مومنوں کی عزت کرتے ہیں، کافروں کے لیے وہ سخت رہتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو وہ اپنا محبوب بنا کر رہتے ہیں، جو اللہ کے باغی لوگ ہیں ان سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تیسرا اصول جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لے۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم جانا ہے، اس کے لیے اللہ کی محبت خالص ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا دے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، تم پوری زندگی اللہ کے رسول کی مطیع اور فرما برداری میں گزار دو، تمہیں پتہ چل جائے گا یحببکم اللہ، تمہارے ساتھ اللہ کیسے پیار کرتا ہے، تمہیں اللہ کیسے اپنی محبتوں سے نوازتا ہے، اور تمہارے گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتا ہے۔ سامعین حضرات، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے، منکر بنا جائے، تو پھر اللہ خالق و مالک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لا یحب الکافرین، اللہ ایسے کافروں کے ساتھ، اللہ ایسے منکروں کے ساتھ، اللہ ایسے نافرمانوں کے ساتھ کبھی بھی پیار نہیں کرتا جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ پتہ چلا پیار کرتا ہے تو اطاعت کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ محبت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری ہے تو اپنی من چاہی کی زندگی گزاری ہے اور رب چاہی کی زندگی نہیں گزاری، اللہ ان کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں اس تیسرے اصول کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا اصول جس کی بنیاد پہ اللہ خالق و مالک پیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاث، 3 ایسے بندے ہیں من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، انہوں نے عبادت کے ذائقے کو چکھ لیا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ ہے
ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے، نہ اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتا ہے، نہ اپنی جائیداد سے اتنا پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مال جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، رشتے دار چلے جاتے ہیں تو جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ جائے۔ وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، کٹنے کے لیے تیار ہے، وہ ساری زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دیتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اس انسان نے اللہ کی ایمان کی دولت کو چکھ لیا ہے، اس نے ایمان کی دولت کی جو ذائقہ ہے، مٹھاس ہے، اس کو اس نے پا لیا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اس نے بھی ایمان کی دولت کو پا لیا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو ایمان میں آ چکا ہے، اہل ایمان کی صف میں شامل ہے، اور وہ اس طرح کفر میں واپس جانا ناپسند کرتا ہے، کفر کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے جتنا کہ اس کو آگ میں جانا ناپسند ہے، آگ میں اس کو پھینکنا اس کے لیے نفرت کا باعث ہے۔ اسی طرح وہ کفر کے ساتھ، کفر کی باتوں کے ساتھ، کفر والوں کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کے ساتھ نفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا شیوا الٹ ہو چکا ہے، ہماری عقیدت، ہماری محبت کفار کے ساتھ زیادہ ہے، اپنوں کے ساتھ کم ہے۔ اپنوں کو تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ ہمارے ہے ہی نہیں، تاکہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور غیروں کے ساتھ اپنی اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا، تمہیں چاہیے کہ تم کفر کے ساتھ، کفر کی باتوں کے ساتھ، کفر والوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرو، اور اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ تم محبت کا اظہار کرو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے تو تمہیں پھر اس اصول کو اپنانا چاہیے۔ پانچواں اصول توکل کو اختیار کرنا۔ جس کا توکل، بھروسہ، یقین اللہ پر ہے، اس کے ساتھ اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم جب بھی عزم کرو، جب بھی تم ارادہ کرو تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اللہ خالق و مالک ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، یقین رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی محبت کے مستحق بن جائیں تو پھر ہمیں پرندوں کی طرح توکل کرنا چاہیے۔ وہ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو بھر کر آتے ہیں۔ ہمارا یقین بھی ایسا محکم ہونا چاہیے، ہمارا توکل اور بھروسہ صرف اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ اپنی دکانداری پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے، نہ رشتے داروں کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں صرف سہارا ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے تو صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ ایسے توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ سامعین حضرات، نسخہ کیمیا 107 دفعہ توکل کی دعا پڑھا کرو۔ فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل کرنا چاہیے ہی نہیں۔ توکل کو لے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ صبح 7 دفعہ اور شام 7 دفعہ اس وظیفے کو کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ایسے وظیفے کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چھٹا اصول اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تار رکھے۔ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، ہر وقت الحمدللہ پڑھتی رہتی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احب الکلام، دنیا میں کلامیں باتیں بہت ہوتی ہیں، کال میں ہوتی ہیں اور پرے پچایت میں باتیں ہوتی ہیں، دکاندار دکانداری میں باتیں بہت زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا کائنات میں محبوب کلام ہے، جو پیاری کلام ہے، تو وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہے۔ اللہ ایسی
کلام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور ذکر کرنے والوں کو اللہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت میرے رسول کے عمل کی طرح یذکر اللہ علی کل احیانہ، میرے رسول اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بے شمار ذکر، قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا معمول بن جائے، اگر ہم اللہ کی محبت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر پل ہر ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرات، احسان کرنا 8واں اصول ہے کہ اللہ کی محبت احسان کرنے والوں کو مل جاتی ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں احسان کرو، بھلائی کرو، اپنوں کے ساتھ بھی بیگانوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسن کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، اللہ خالق و مالک کہتے ہیں تم معاف کرنا پسند کر لو۔ کوئی غلطی ہو جاتی کسی انسان سے، بھائی سے غلطی، بڑے سے غلطی، نوکر سے غلطی، غلام سے غلطی ہو جاتی ہے، تم درگزری کو اختیار کر لو، تم درگزری والا اصول اپنا لو۔ فاعف عنہم، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ وصفح ان اللہ یحب المحسنین، تم معاف کرو گے، معاف کرنے والوں کو اللہ بھی معاف کرتا ہے، اور پھر ایسے محسنوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو بدلہ نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے 9 اصول کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹی سی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، جبکہ انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کی ہے، میں 10 سال اللہ کے رسول کا غلام بن کے رہا ہوں، میری زندگی اللہ کے رسول کی غلامی میں گزری ہے، 10 سال تک میرے رسول کی زبان سے اف تک نہیں نکلا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو معاف کیا کریں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے والا احسان کرنے والا ہے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، 10واں اصول لوگوں کو نفع دینا۔ ہمارا کیا حال ہے، ہم نفع لینے کی بات کرتے ہیں، دینے کی کبھی بات نہیں کرتے۔ ہمیں ہماری زندگی میں ہمارا یہ ماٹو بن چکا ہے، ذہن بن چکا ہے، نفع لینا ہے، اگرچہ اگلے کا ٹکڑا ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، نفع ضرور لینا ہے۔ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت اور پیار دیتا ہے۔ اصول اپناؤ، لوگوں کو نفع دینے کا اصول سیکھو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو لوگوں کو نفع دینا ہے۔ اللہ خالق و مالک کل قیامت کے دن ہمیں ضرور نفع دے گا۔ صبر کرنا، صبر ایسا عمل ہے جو اختیار کر لیتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا۔ یہ 11واں اصول ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وما ضعفوا وما استكانوا واللہ يحب الصابرین، جو اللہ کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا خالق جو مجھے تکلیف دے میں برداشت کر لیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اے برداری میں صبر کرنے والے، اے دکھ برداشت کرنے والے، اے دنیا کے فاقے برداشت کرنے والے، تو نے برداشت کیے ہیں، میں تجھے برداشت کروں گا۔ واللہ یحب الصابرین، میں تجھے پیار کروں گا، تجھے میری محبت ملے گی۔ تو پتہ چلا جس کو محبت ملتی ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملتی ہے یا درگزر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جو درگزری نہیں کرتا، جزا فضا کا اظہار کرتا ہے، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا۔ سامعین حضرات، رضا الہی پہ راضی ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اذا احب قوما، جس قوم کو اللہ پیار کرتا ہے، جس قوم کو اللہ پسند کرتا ہے، اس قوم کو اللہ بیماریوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ راضی ہو جائے رب کی رضا پہ، اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے، اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں تو اللہ ان پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ 12واں اصول طہارت کو اختیار کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت کے ہم مستحق بن جائیں تو پھر کیا کرو، تم طہارت کو اختیار کرو۔ اللہ خالق و مالک کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں تم ایام مخصوصہ کے دوران
خواتین کے پاس نہ جایا کرو، جب وہ طہارت پکڑ لیں پھر جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنی محبت دیتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اور جو طہارت اختیار کرتے ہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اپنے عقیدے کو بھی غلاظت سے پاک رکھتے ہیں، شرک کی غلاظت سے، بدعات اور خرافات کی غلاظت سے، اور اسی طرح اپنے جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ 12واں اصول طہارت کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وعید بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جس کی طہارت نہیں ہوتی اور جس کی عبادت نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ پیار کیسے کرے گا؟ تمہیں چاہیے کہ طہارت کو مکمل اصول کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدل و انصاف کرنا یہ 13واں اصول ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا۔ آج ہمارے معاشرے میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے، نہ گھروں میں انصاف ہے، نہ بیٹوں میں انصاف ہے۔ انصاف کو لازم پکڑ لو۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فیصلہ کرنے پہ آؤ تو انصاف کے ساتھ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ سامعین حضرات، عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا، اگر یہ عمل تھوڑا ہو اس پر ہمیشگی ہو، اللہ ایسے عمل کو پیار، اللہ ایسے عمل کرنے والے کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا یہ 16واں اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرائض کے علاوہ نوافل پڑھا کرو، جو فرائض کے علاوہ نفل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے حتی احبو، پھر اللہ اس کو پیار کرتا ہے۔ فاذا احبو، وہ اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو اللہ کی بات سنتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قرآن کو دیکھتا ہے، جب وہ سوچتا ہے تو دین کے بارے سوچتا ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، نہیں سوچتا، وہ صرف سوچتا ہے تو اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ خالق و مالک کہتے ہیں، جا جبریل اعلان کر دو، نادا جبریل، جبریل اعلان کرتے ہیں، منادی لگا دیتے ہیں، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، یحب فلانا، فلان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فاحبا، تو ہم بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو جبریل اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں اللہ نے بھی پیار کیا ہے، جبریل نے بھی پیار کیا ہے۔ اے آسمانوں، آسمان والوں، جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ حتیٰ کہ زمین والوں کو بھی یہی حکم ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ پیار کرے، جس کو اللہ اپنی محبت کا مستحق بنا دے، تم کیوں نہیں اس کے ساتھ پیار کرو؟ پتا چلا اللہ کے لیے اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ محبت میں کیا چیزیں ہیں؟ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، کھانا کھلائیں سلام کو عام کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھے اخلاق والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کے لیے اللہ کی ملاقات کا محبوب رہتا ہے، تو کوئی وقت آئے کہ میں اللہ کے ساتھ ملاقات کروں، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کا محبوب ہے۔ اللہ اس کے ساتھ شوق رکھتے ہیں کہ میں بھی اپنے بندے کے ساتھ ملاقات کروں۔ جو اللہ کی محبت کو، اللہ کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے کہ بس دنیا میں جینا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جس کو وہن کہا جاتا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ موت کے ساتھ نفرت ہے، دنیا کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ تو اس بیماری کو وہن کہا جاتا ہے، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے اصول اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کے لیے محبت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اور دنیا میں اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے کرنے سے اللہ کی محبت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج عشاء کے بعد
339 ای بی میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، سارے